اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے. اگر کوئی پریشان ہے تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے. کوئی بھی معاملات ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتا ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش. دیکھیں کہ رب الجلال آپ کے لیے کتنی آسانیاں عطا فرماتا ہے. ایک شخص تھا، اس نے کسی سے قرض لیا. اب جس نے قرض لیا تھا، دینے کے بھی معاملات ہیں. جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، قرض لینے اور دینے والے کے درمیان ایک مدت مقرر ہو جاتی ہے، ایک مہلت دی جاتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد میں آپ کا قرض واپس کر دوں گا. اب جو قرض لینے والا تھا، اس کی نیت تھی قرض دینے کی، لیکن اس کے کاروبار کے اندر نقصان ہوا، ختم ہو گیا اس کا کاروبار. اب جو مہلت تھی، جس نے قرض دیا تھا، اس نے اس سے تقاضا کیا کہ تم میرا قرض مجھے دو. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے، میں تمہارا قرض دے دوں گا لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے. نیت تھی اس کی دینے کی. آج تو لوگ قرض لے کر بھول جاتے ہیں، کسی کا جو حق ہے اس کو حق واپس ہی نہیں کرتے. اگر اس دنیا کے اندر کسی کے حق پر اس نے ڈاکہ مارا، کل بروز قیامت اس کا حق دینا پڑے گا. اور بروز قیامت 2 ہی طریقوں سے اس کا جو عمل ہے وہ دیا جا سکتا ہے. یا تو اپنی نیکیوں کے سلسلہ، اپنی جو نیکی کی ہوں گی وہ اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے نیکیاں دے دی جائیں گی. اگر نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، جس کا حق ادا کرنا تھا اس سے گناہ لے کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں. یہ 2 ہی طریقے ہوں گے. اس دنیا کے اندر کسی کا حق مارتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اور کسی کی جو حقوق ہے اس کو ادا نہیں کرتا. اب اس نے کہا کہ میں نے تمہارے سے قرض لینا ہے. جو قرض لینے والا تھا اس نے عدالت کے اندر اپنا معاملہ پیش کیا. اب جو قاضی تھا، جو جج تھا، اس نے بلا لیا قرض دینے والے کو. بھائی اس کا قرض واپس کرو. اس نے کہا میرے ایسے معاملات نہیں ہیں کہ میں اس کا قرض دے سکوں. جب وہ تمام معاملات دیکھے قاضی نے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ تم نے اس کے معاملات جو بھی قرض ہے اس کو واپس کر دینا. اب وہ گیا، کاروبار تو ختم ہو چکا تھا، اب بڑا پریشان. اب کوئی کام تو اس کو ملا نہ. اب نمازیں پڑھتا اور پورا دن رات جو بھی اس کو وقت ملتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے. جب اس کو وقت ملتا دن رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا. مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے. 28 کی رات کو ایک آواز آتی ہے، کہنے والا کہتا ہے علی بن عیسیٰ جو وزیر تھا اس کی سلطنت کا، جو حاکم وقت تھا، اس کے بارے میں آواز آئی کہ اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کرتے ہیں. 3000 دینار کا قرض تھا. بیدار ہوا اور کہا جب قاضی میرے سے، جو علی بن عیسیٰ وزیر ہے، وہ میرے سے جو ثبوت مانگے گا کہ یہ آواز آئی تو میں کیا اس کو ثبوت دوں گا؟ میرے پاس گواہ بھی موجود نہیں ہے. پھر اس نے وہی اپنی زندگی کے معاملات کیے، نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا. پھر سو گیا. 29 ہوئی. اب 29 کی رات اس کے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا قرض ادا کر دو. بیدار ہوا. اس نے کہا میرے پاس تو گواہ نہیں ہے. علی بن عیسیٰ حاکم وقت ہے، میرے سے ثبوت مانگے گا، گواہ مانگے گا، تو میں اسے کیا کہوں گا؟ پھر اپنے 29 کی جو دن تھی اس کے اندر وہ اس نے معاملات کیے، نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا. 30 کی رات میں دوبارہ اس کے خواب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اسے زیارت دوبارہ نصیب ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بن عیسیٰ اس کے پاس جانا اور اسے کہنا جب وہ تمہارے سے گواہ پوچھے، جب وہ تمہارے سے کوئی شہادت طلب کرے تو اسے کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے نماز فجر کے بعد تم اس وقت تک کسی شخص سے ملاقات نہیں کرتے جب تک تم 5000 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ نہیں پیش کرتے. علی بن وزیر کا، علی بن عیسیٰ جو وزیر تھا، اس کی زندگی کے اندر یہ معاملات تھے کہ نماز فجر پڑھنے کے بعد 5000 مرتبہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تھا.
جب تک اس کا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا تھا وہ کسی شخص سے ملاقات نہیں کرتا تھا، اور اس عمل کے بارے میں اس کے کسی وزیر مشیر کو بھی خبر نہ تھی کہ یہ کیا معاملات ہیں، کہ فجر کے بعد وہ کیا عمل کرتا ہے۔ اب وہ جو مقروض تھا وہ علی بن عیسیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اس نے شرط پوچھی، دعا شہادت مانگی، تو اس مقروض نے کہا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علی بن عیسیٰ ہے فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے سے پہلے کسی شخص کو نہیں ملتا۔ علی بن عیسیٰ اپنے خزانے کے پاس گیا، وہاں سے وہ 3000 دینار لے کر آیا۔ اس نے کہا یہ تمہارا قرض ہے۔ پھر گیا، پھر 3000 دینار لے کر آیا، کہا یہ تمہاری اولاد کے لیے ہے۔ پھر گیا 3000 دینار لے کر آیا اور کہا یہ تمہارے کاروبار کے لیے۔ اب 30 کا دن تھا، عدالت میں پہنچنا تھا، وہ تمام 9000 روپیہ لے کر 9000 دینار لے کر اس قاضی کے پاس پہنچ جاتا ہے، عدالت میں پہنچ گیا۔ اب قاضی کو بھی پتا ہے، علاقے والوں کو بھی پتا ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، 9000 دینار اس کے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا کہ کہاں سے لوٹ کر لایا، کس کو دھوکہ دے کر لائے ہو؟ تو اس نے تمام واقعہ بتایا کہ یہ میں کسی سے لوٹ کر نہیں لایا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ علی بن عیسیٰ جو وزیر ہے، جو حاکم وقت ہے، اس نے مجھے یہ ادا کی اور خواب بتایا۔ اب جو قاضی تھا وہ بھی عاشق رسول تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا تھا۔ وہ گیا 3000 دینار لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو قرض تم نے ادا کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں تمہارا قرض ادا کرتا ہوں۔ اب جو قرض دینے والا تھا وہ بھی معاملہ دیکھ رہا تھا، وہ بھی عاشق رسول تھا۔ اس نے عرض کی کہ یہ معاملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا علی بن عیسیٰ کے لیے، میں تمہیں قرض معاف کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے دیکھو، جس شخص کے پاس ایک دینار بھی نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھا، درود السلام کی برکت سے اس کے پاس 12000 دینار اٹھا دے گئے۔ انسان اللہ عز و جل پر توکل کرے